اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دین کی بات کر رہے ہیں اور قصہ کر رہے ہیں مومن و کافر کا واقعہ۔ تو شروع اللہ کے نام سے۔ یہ واقعہ دو انسانوں کے درمیان مناظرہ گفتگو کی شکل میں ذکر ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ اور ثمرہ بھی مذکورہ ہے۔ یعنی ایک کا طریق زندگی مال کے اعتبار سے کامیاب رہا اور دوسرے کو ندامت و حسرت کا منہ دیکھنا پڑا۔ ارشاد ہوا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ایک مثال سنا دو۔ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ مہیا کر دیے، گردا گرد کھجور کے درختوں کا احاطہ تھا، بیچ کی زمین میں کھیتی تھی۔ بس ایسا ہوا کہ دونوں باغ پھلوں سے لد گئے اور پیداوار میں کسی طرح کی بھی کمی نہ ہوئی۔ ہم نے ان کے درمیان آب پاشی کے لیے ایک ندی جاری کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی دولت مند ہو گیا۔ تب ایک دن گھمنڈ میں آ کر اپنے دوست سے، جسے خوشحالیاں میسر نہ تھی، باتیں کرتے ہوئے بول اٹھا، دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا بھی بڑا طاقتور جتھا ہے۔ پھر وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں گیا اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ کبھی ویران ہو سکتا ہے۔ مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی برپا ہوگی، اور اگر ایسا ہوا بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے کیا کھٹکا ہے، مجھے ضرور وہاں بھی اس سے بہتر ٹھکانہ ملے گا۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، اور ہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے اور اس کی شادابیاں دیکھی تو کیوں تم نے یہ نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اور یہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد کم تر رکھتا ہوں، تو اس پر مغرور نہ ہو۔ کیا عجب ہے، میرا پروردگار مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر باغ جنت دے دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے ایسے اندازے کی ہوئی بات اتار دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا پھر بربادی کی کوئی اور صورت نکال آئے۔ مثلاً اس کی نہر کا پانی بالکل نیچے اتر جائے اور تم کسی طرح بھی اس تک نہ پہنچ سکو، اور پھر دیکھو ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت بربادی کے گھیرے میں آ گئی، اور وہ ہاتھ مل کر افسوس کرنے لگا کہ ان باغوں کی درستگی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا، وہ سب برباد ہو گیا، اور باغوں کا یہ حال ہوا کہ شاخیں گر کر زمین کے برابر ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے، اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور دیکھو کوئی جتھا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ خود اس نے یہ طاقت پائی کہ بربادی سے بچ سکتا۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، وہی جو بہتر ثواب دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔ قرآن نے یہ مثال دی کہ یوں سمجھو کسی جگہ 2 آدمی تھے، ایک کو اللہ تعالیٰ دنیاوی عیش و عشرت کے کل سامان دے رکھے تھے، اور دوسرا تنگ دست اور پریشان حال تھا۔ وہ اللہ کا منکر اور دولت کے نشے میں چور اپنے نادار دوست سے غرور و نخوت کے ساتھ یہ کہتا رہا کہ میری یہ دولت و حشمت پائیدار ہے، کوئی طاقت نہیں کہ اس کو مجھ سے چھین لے، اور ایک تو ہے کہ افلاس اور تنگی میں بسر کر رہا ہے۔ مفلس دوست اگرچہ تنگ دست تھا مگر اللہ برتر کا سچا پرستار تھا۔ اس نے جواب میں کہا، اپنی دولت کے نشے میں اس درجے مغرور نہ ہو کہ کون جانتا ہے کہ لمحوں میں کیا ہو جائے، اور کس کو خبر ہے کہ وہ مجھ کو ان بخشائشوں سے نواز دے جس پر آج تو غرور کر رہا ہے۔ آخر کار یہی ہوا کہ اس کے وہ تمام باغ جن کی شادابیاں اور عطر بیزیوں پر اس کو گھمنڈ تھا، اچانک جل بھن کر خاک ہو گئے، اور کل جہاں چمن زار تھا آج وہاں ویرانی کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا۔ یہ تھی جی دین کی باتیں۔ لائک شیئر فالو کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے اور آگے بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔